الحمد للہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ خصوصاً علی سید الرسول وخاتم الانبیاء وعلی آلہ الاتقیاء واصحابہ الاسفیاء اما بعد فاعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الم نشرح لک صدرک ووضعنا عنک وزرک الذي ينقض ظهرك ورفعنا لك ذكرك فإن مع العسر يسرا إن مع العسر يسرا فإذا فرغت فانصب وإلى ربك فارغب. وقال الله تعالى في مقام آخر وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. وقال الله تعالى في مقام آخر وما أرسلناك إلا كافة للناس بشيرا ونذيرا. صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الأمي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. يا حي يا قيوم لا إله إلا أنت يا ذا الجلال والإكرام برحمتك أستغيث. أستغفر الله ربي من كل ذنب وأتوب إليه. أستغفر الله ربي من كل ذنب وأتوب إليه. استغفر الله ربي من كل ذنب واتوب اليه. ما ان مدحت محمدا بمقالتي ولكن مدحت مقالتي بمحمد. ان کے آنے سے سر آفرینش پا گئی دنیا. ان کے آنے سے سر آفرینش پا گئی دنیا. اندھیروں سے نکل کر روشنی میں آ گئی دنیا. ان کے آنے سے سر آفرینش پا گئی دنیا. اندھیروں سے نکل کر روشنی میں آ گئی دنیا. بجھے چہروں کا رنگ اترا بجھے چہروں کا رنگ اترا ستے چہروں پہ نور آیا. وہ آئے تو انسانوں کو جینے کا شعور آیا. ہو لاکھوں سلام اس آقا پر بت لاکھوں جس نے توڑ دیے. ہو لاکھوں سلام اس آقا پر بت لاکھوں جس نے توڑ دیے. اور دنیا کو دیا پیغام سکون طوفانوں کے رخ موڑ دیے. اس محسن اعظم نے حساں کیا کیا نہ دیا انسانوں کو. اس محسن اعظم نے حساں کیا کیا نہ دیا انسانوں کو. کچھ راہیں دی کچھ موڑ دیے کچھ دستور دیا کچھ منشور دیا. میرے محترم دوستو بزرگو، ابھی میں حضرت مولانا امتیاز صاحب اللہ تعالیٰ ان کی عمر میں، علم میں، ان کی روحانیت میں، نورانیت میں، ہر چیز میں برکت عطا فرمائے، ان سے پوچھ رہا تھا کہ میں اس انتہائی اہم مجلس میں کس موضوع پر گفتگو کروں. تو انہوں نے انتہائی اہم مضمون اور انتہائی نازک مضمون کی طرف اشارہ کیا کہ جس کا بیان کرنا کما حق تو بڑی دور کی بات ہے. لاکھوں مفسرین آئے، لاکھوں محدثین آئے، لاکھوں مقررین آئے، لاکھوں متکلمین آئے، لاکھوں فقہاء آئے، لاکھوں بولنے والے آئے اور بولتے رہے. لیکن جاتے ہوئے انہوں نے یہی کہا کہ پوری زندگی کہا تو ہم نے ہے لیکن اس کا حق ادا نہیں ہوا. اور وہ موضوع میرے سر پہ ڈال دیا، اور وہ ہے
جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان اقدس پر کچھ گفتگو کروں. بھلا میرے جیسا کمزور علم والا، میرے جیسا کمزور عقل والا، کمزور روحانیت والا اتنے اہم موضوع پر کیا گفتگو کر سکتا ہے کہ جیسے ابھی میں نے بتایا کہ بڑے بڑے بولنے والے آئے، بڑے بڑے قلم کار آئے، بڑے بڑے واعظ اور ناصح آئے، لیکن وہ ساری زندگی اپنی اسی موضوع پر بولتے رہے، لیکن اخیر میں انہوں نے یہی کہا کہ ہم سے حق ادا نہ ہوا. علماء کرام جانتے ہیں کہ ہمارے بزرگوں میں ایک بزرگ گزرے ہیں، علامہ ابن حجر عسقلانی رحمۃ اللہ علیہ، شارح بخاری. وہ بھی کسی کی دعا کی مرہون منت تھے. ان کے ابا کے یہاں اولاد نہیں ہوتی تھی، اور اگر ہوتی تھی تو بچپنے میں مر جاتی تھی. ایک بہت بڑے بزرگ آئے تو یہ بھی ان کے پاس چلے گئے اور ان سے جا کر کہا کہ حضور میرے یہاں اولاد نہیں ہوتی، اولاد کی بڑی خواہش ہے، ہوتی ہے تو بچپنے میں مر جاتی ہے، کبھی تو ماں کے پیٹ میں مر جاتی ہے، کبھی پیدا ہو کر مر جاتی ہے، کبھی عرصہ دراز گزر جاتا ہے، کوئی امید نہیں لگتی، دعا کر دیجیے. تو انہوں نے اس کے جواب میں کہا کہ میں یہ دیکھ رہا ہوں کہ اللہ سبحانہ و تعالی آپ کو ایک لڑکا عطا کرے گا، اور وہ لڑکا بھی ایسا عظیم الشان لڑکا ہوگا کہ پورے کائنات کو اپنے علم سے منور کرے گا. یہ کشف تھا، اس بزرگ کی کرامت تھی. انہوں نے دیکھ لیا. اللہ سبحانہ و تعالیٰ کبھی کبھی دکھا دیتے ہیں. ان کو دکھا دیا کہ ایک تمہارے یہاں لڑکا پیدا ہونے والا ہے، اور اللہ اس سے دین کا بہت بڑا کام لینے والے ہیں، اور پورے کائنات میں اس کے علم کی روشنی جائے گی اور دنیا مستفیض ہوگی. پھر جیسا بزرگوں نے کہا اللہ نے ویسا کر دکھایا، اور علامہ ابن حجر عسقلانی رحمۃ اللہ علیہ پھر تشریف لائے، علم حاصل کیا، بخاری شریف کی شرح لکھی فتح الباری کے نام سے. آج تک جس دن سے لکھی ہے آج تک کوئی بخاری شریف کا پڑھنے والا، پڑھانے والا ان کے علم سے مستغنی نہیں ہے. جب تک ان کی وہ کتاب نہ پڑھ لے بخاری شریف صحیح طور پر پڑھا نہیں سکتا. بہت بڑے عالم گزرے ہیں مصر کے. انہوں نے ایک واقعہ لکھا اپنی کتاب میں کہ ایک بزرگ تھے، شاعر تھے، اور شاعر بھی ایسے شاعر کہ جو صحیح معنوں میں عاشق رسول تھے. اپنے کلام کے ذریعہ سے جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ اظہار محبت کیا کرتے تھے اشعار کی شکل میں. ساری زندگی اللہ کے پیغمبر علیہ الصلاۃ والسلام کی تعریف و توصیف میں، اللہ کے پیغمبر علیہ الصلاۃ والسلام کے نعت میں گزار دی اشعار کہتے ہوئے. بوڑھے ہو گئے، ان کے دنیا سے جانے کا وقت آیا تو انہوں نے اپنے شاگردوں سے کہا کہ جتنے میں نے اشعار کہے ذرا لکھے ہوئے ہیں، گن تو لو کتنے کہے. میں نے کتنے اشعار کہے اللہ کے پیغمبر علیہ الصلاۃ والسلام کی شان میں، منقبت میں، ان کی نعت خوانی میں کتنے اشعار کہے ذرا دیکھو تو. تو انہوں نے شعر گنے تو آ کر انہوں نے کہا کہ حضرت والا سارے گن لیے ہیں، کہا اس کی کل تعداد کتنی بنی ہے؟ تو انہوں نے کہا ان کی تعداد 40,000 اشعار. 40,000. علامہ ابن حجر عسقلانی رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے کہ انہوں نے 40,000 اشعار کی شکل میں جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مدح سرائی فرمائی، تعریف و توصیف بیان فرمائی، ساری زندگی کے اشعار. انہوں نے کہا اب میں مرنے لگا ہوں، اب میں اپنے کلام کو ختم کرنا چاہتا ہوں.
تو 40,000 اشعار لکھنے کے بعد اب اپنے کلام کو ختم کر رہے ہیں، تو انہوں نے ختم کرتے ہوئے 4 اشعار کہے، اور ان کے چاروں اشعار پورے 40,000 اشعار پر بھاری ہیں۔ جب ختم کر رہے ہیں تو اپنی بات کو کنکلوڈ کرتے ہوئے انہوں نے جو بیان کیا، 4 اشعار پر مشتمل ایک ربائی کہی ہے تو عربی میں، لیکن اس کا ترجمہ کسی شاعر نے کہا، وہ میں سنا دیتا ہوں آپ کو، کہ وہ خطاب کرتا ہے اللہ کے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام کو کہ میں نے 40,000 اشعار کہے اور یہ آخری 4 اشعار سنیے۔ تو انہوں نے کہا تھکی ہے فکر رساں، تھکی ہے فکر رساں، مدح باقی ہے۔ کہ 40 سال تک میں لکھتا رہا، 50 سال تک 40,000 اشعار لکھے، کہتا ہے تھکی ہے فکر رساں، مدح باقی ہے۔ اور آگے لکھتا ہے قلم ہوا ہے آبلا پا، مدح باقی ہے۔ یعنی لکھ لکھ کے ایک آدمی چل چل کے پاؤں میں، گجراتی میں کہتے ہیں پوپلے، اور اردو میں کہتے ہیں آبلا، اور انگلش میں بلسٹر، پنجابی میں کیا کہندے نے؟ ہاں، چھالے۔ جدو بندہ چلتا ہے چل کے وہ پیر بھی چھالے پہ جاندے نے، ان چھالے کہندے نے۔ آپ کو 4 زبان میں نے بتا دیا تاکہ نوجوان بھی سمجھ جائیں۔ انہوں نے کہا جس طرح چلتے پاؤں میں چھالے اور پوپلے اور آبلہ پڑ جاتے ہیں، انہوں نے کہا لکھتے لکھتے میرے قلم میں آبلہ پڑ گیا ہے، اس میں بھی بلسٹر آ گئے ہیں، لیکن مدح باقی ہے۔ تھکی ہے فکر رساں، تھکی ہے فکر رساں، مدح باقی ہے۔ قلم ہوا ہے آبلہ پا، مدح باقی ہے۔ تمام عمر لکھا، مدح باقی ہے۔ تمام عمر لکھا، مدح باقی ہے۔ زندگی ختم ہوئی، مدح باقی ہے۔ 40,000 اشعار لکھنے کے بعد یہی کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کی بھلا تعریف و توصیف کون بیان کر سکتا ہے؟ اور حقیقت بھی یہ ہے کہ کس ماں نے ایسی اولاد جنی ہے یا لڑکا جنا ہے۔ شیخ سعدی رحمۃ اللہ علیہ نے وہ ربائی لکھی ہے، آپ سب کو یاد ہے، جس کے اخیر میں کہتے ہیں بعد از خدا بزرگ توئی قصہ مختصر۔ بڑی ربائی لکھی شیخ سعدی رحمۃ اللہ علیہ نے، اور کچھ ربائیاں ایسی بھی لکھی انہوں نے کہ انہیں نقد انعام ملا، نقد انعام۔ ایک تو یہ ہے کہ لکھا لکھنے والوں نے آخرت میں ملے گا، اور ایک ایسا ہے کہ لکھا ہے اور انہیں دنیا میں مل گیا، دنیا ہی میں انہیں اس کا اجر، ثواب، ریوارڈ، خوشخبری مل گئی۔ شیخ سعدی رحمۃ اللہ علیہ من جملہ ان خوش نصیب لوگوں میں سے کہ جنہوں نے کچھ ربائی اللہ کے پیغمبر علیہ السلام کی شان میں بیان کی اور دنیا ہی میں نقد انعام مل گیا، خوشخبری مل گئی۔ سعدی خواب دیکھتے ہیں، اللہ کے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام، حضرات صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین، اور دوسرے بڑے عظیم مجمع میں علماء، صلحاء اور ان کے محبین کے ساتھ تشریف فرما ہے۔ ہر آدمی اپنی اپنی بساط کے مطابق، اپنی اپنی استطاعت کے ساتھ، اپنی اپنی محبت کے ساتھ اللہ کے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام کی خدمت میں کلام پیش کر رہا۔ تھوڑی دیر کے بعد اللہ کے پیغمبر علیہ السلام نے شیخ سعدی کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہا، شیخ سعدی آپ بھی تو سنا دیں، آپ بھی تو سنا دیں۔ تو شیخ سعدی گھبراتے ہوئے اٹھے، کہنے لگے یا رسول اللہ میں نے تو بہت سی لکھی، وہ کون سی سنا دوں، ان میں سے کون سی سناؤں؟
فرمایا وہ سناؤ جو تم نے کل رات لکھی ہے اور ابھی تک کسی کو معلوم نہیں ہے، وہ سنا دو، وہ سنا دو جو کل رات لکھی اور ابھی تک کسی کو، آپ نے لکھی تو ہے اپنی بیاض میں لکھ دی ہے، ابھی تک کسی کو سنایا نہیں۔ دوستو یہ مولانا امتیاز صاحب ہیں، مولانا سعید صاحب ہیں اور ان جیسے علماء ہیں، یہ آپ کو سمجھائیں گے کہ وہ کون سا لنک ہے، وہ کیا تعلق ہے، وہ کون سا انٹرنیٹ سسٹم ہے، لنک ہے کہ یہاں کوئی کچھ کرتا ہے اور سرکار کو وہاں اطلاع ہو جاتی ہے۔ اللہ تعالیٰ اس لنک سے ہمیں بھی وابستہ کر دے، بس ذرا اس لنک سے ہماری بھی تھوڑی بہت واقفیت ہو جائے، پھر وہاں سے کریکشن ہوتے ہیں، وہاں سے قبولیت ملتی ہے، اگر غلطی ہو جائے تو وہاں سے کریکشن ملتا ہے۔ آپ کے ایک ایک حرکتوں پر، ایک ایک سکنات پر ان کی نظر ہوتی ہے، اور اگر کوئی گڑبڑی ہو جائے تو وہاں سے دعائیں چلتی ہے جو آپ کے بگڑے ہوئے رستے سے ہٹا کر، بھٹکے ہوئے رستے سے آپ کو ہٹا کر سیدھے راستے پر لے آتی ہے۔ کتنے واقعات سناؤں آپ کو کہ صرف ایک دفعہ ضرورت ہے، ایک وہ آپ کہتے ہیں نا ٹم ٹم، ٹم ٹم کا سیٹلائٹ کے ساتھ ایک دفعہ رابطہ ہو جائے تو آپ اگر رستہ بھول گئے، لیسٹر آ رہے ہیں اور اگر آپ نے کوئی اور کاونٹ کا رستہ پکڑ لیا ہے تو اس وقت تک وہ چپ نہیں بیٹھتی جب تک کہ آپ کو صحیح رستے پر نہ ڈال دے۔ مولانا محمود الحسن صاحب کبھی تب جاتے، کہتے ہو چپ بہ، چپ بھی کرنا، بس بولتی رہتی ہے، بولتی رہتی ہے۔ میں نے کہا جب تک سیدھے رستے پر تم نے اس کے ساتھ لنک رکھا ہے تو اب جب تک تم سیدھے رستے پر نہیں آؤ گے اس نے چھوڑنا نہیں ہے تمہیں۔ ہاں اتنا مسئلہ دنیا کے بارے میں اور آپ سب جانتے ہیں کہ اپنے آپ کو اس لنک سے وابستہ کر دیا ہے تو پھر وہ غلط راستے پر جانے نہیں دیتی۔ میرے دوستوں، میں اپنے رب کی عزت کی قسم کھا کے کہتا ہوں، جب آقا کے ساتھ وابستہ ہو جاؤ گے وہ غلط راستے پر جانے نہیں دیتا ہے۔ اگر غلط راستے پر قدم بھی اٹھ گئے وہاں سے سیدھے راستے بتائے جاتے ہیں، سیدھے راستے دکھائے جاتے ہیں، اور اس وقت تک دکھائے جاتے رہیں گے جب تک کہ آپ سیدھے راستے پر آ نہیں جاتے۔ ایک دفعہ لنک تو قائم کر کے دیکھو۔ آج ہمارا لنک نہیں ہوا ہے، ایک گاڑی میں ٹم ٹم نہیں ہے، وہ اگر جاتی ہے گلاسگو جانا ہے اور وہ لندن کی طرف سفر کر کے جا رہی ہے تو جانے دو، کون بتاتا ہے اس کو؟ لیکن ایک دفعہ ڈال دیا نا آپ نے یہ سسٹم، اب یہ کیسے ڈالتے ہیں مجھے نہیں معلوم، یہ تو وہی جانتے ہیں نا جو ڈالتے ہیں سسٹم کو گاڑی میں، نیویگیشن والے جانتے ہیں کہ گاڑی میں کیسے ڈالنا ہے، ہر آدمی نہیں جانتا، اس کو پتا ہے سسٹم کیسے ڈالنا ہے، پھر سسٹم کے ساتھ کیسے لنک کرنا ہے۔ ان لوگوں سے پوچھیے، یہ آپ کو ڈال دیں گے، آپ کا رابطہ کرا دیں گے اور لنک قائم ہو جائے گا انشاءاللہ، تو پھر وہاں سے رہنمائی ہوگی، اور ایسی رہنمائی ہوگی، ایسی رہنمائی ہوگی کہ جب تک آپ کو جنت میں داخل نہیں کرا دیتے چھوڑنے کے ہے نہیں۔ ایک صحابی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، صحابی نہیں تھے، تابعی سمجھیں، ان کا ایک مستقل نام ہے کہ جنہوں نے اللہ کے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام کو حیات طیبہ میں دیکھا لیکن ایمان نہیں لائے، اور اللہ کے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام کے دنیا سے تشریف لے جانے کے بعد وہ ایمان لائے ہیں، انہیں صحابی نہیں کہتے۔ صحابی کے لیے آپ نے اس منبر و محراب سے سنا ہوگا کہ انہیں کہتے ہیں کہ جنہوں نے ایمان کی حالت میں سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا ہو، اللہ کے پیغمبر علیہ السلام پر ایمان لائے ہو، اس حال میں کہ اللہ کے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام اس جسد خاکی کے ساتھ حیات ہوں۔ تو وہ ان میں سے نہیں تھے، بعد میں ایمان لائے۔ سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب ان کی زیارت کرتے تھے، وہ آ جاتے تھے تو کھڑے ہو جاتے تھے، ان کا ہاتھ چومتے، ان کی بڑی عزت کرتے، بڑے خاطر تواضع کرتے۔ بہت لمبا واقعہ ہے، میں صرف اشارہ کرنا چاہتا ہوں
کسی نے ایک دفعہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھ لیا کہ اب کیا بات ہے، یہ تو صحابی بھی نہیں ہے، بہت بعد میں ایمان لائے، اور آپ انہیں دیکھ کر ان کا ایسا اعزاز و اکرام کرتے ہیں کہ ہمیں حیرانگی ہوتی ہے، آخر ایسا کیوں؟ انہوں نے اس سلسلے میں پورا ایک واقعہ سنایا کہ ان کا کس طرح جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ مناظرہ ہوا تھا، اور کس طرح ایک دن اللہ کے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام نے انہیں اسلام کی دعوت دی تھی، اور کس طرح انہوں نے اس اسلام کی دعوت کو ٹھکرا دیا تھا، تو پھر اللہ کے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام نے کس طرح انہیں وارن کیا تھا، کیا کیا بتایا تھا، اور جو بات بتائی تھی اللہ کے پیغمبر علیہ السلام نے، تو انہوں نے اپنی زندگی میں اللہ کے پیغمبر علیہ السلام کے دنیا سے چلے جانے کے بعد ان کو سچا پایا تو اب وہ مسلمان ہو گئے۔ انہوں نے کہا یہ ساری باتیں سچی ہے تو وہ بات بھی سچی ہوگی۔ تو کہا حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہ حضرت صلی اللہ علیہ، بہت عظیم واقعہ ہے، بڑا عجیب واقعہ ہے، بڑا محبت والا واقعہ ہے، علماء کرام سے آپ ممبر و محراب سے سن لینا کسی وقت، اور سنا ہوگا، بس اب مجھے یقین ہے کہ آپ لوگوں نے سنا ہوگا اگر وقت پہ آگے ہو، اور اگر یاد نہیں ہے تو پھر ان سے درخواست کر دینا، یہ آپ کو سنا دیں گے کہ اللہ کے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام نے اس وقت ان سے کہا تھا کہ بھائی میں میدان محشر میں تم سے ملوں گا اور تمہارا ہاتھ پکڑ کر پوچھوں گا کہ فلاں نے جو میں نے کہا تھا تم نے اسے سچ پایا کہ نہیں، میں تمہارا ہاتھ پکڑ کے پوچھنے والا ہوں میدان محشر میں، یہ جملہ بھی کہا تھا۔ اور پھر آگے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی کامنٹری سنیے، فرماتے ہیں کہ میدان محشر میں جس کا ہاتھ اللہ کے پیغمبر علیہ السلام تھام لیں گے تو اس وقت تک نہیں چھوڑیں گے جب تک کہ اسے جنت میں داخل کرا کے نہیں آئیں گے۔ تو اس شخص کے بارے میں مجھے یقین ہے کہ یہ شخص جنتی ہے، اور اس جنتی کا اعزاز اور اکرام میں اس لیے کر رہا ہوں کہ میں نے اللہ کے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام کے کلام سے معلوم کر لیا ہے کہ یہ شخص جنت میں ضرور جائے گا، اس لیے کہ ان کا ہاتھ سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے میدان محشر میں ضرور پکڑنا ہے۔ تو دوستو، بات میں کر رہا تھا کہ ایک دفعہ گاڑی میں سیٹلائٹ لنک کر لیں، آپ ڈال دیں اور اس کا اوپر کے ساتھ لنک ہو جائے نیویگیشن کا اور سسٹم کا، تو پھر وہ آپ کو غلط راہوں پر جانے نہیں دیتی، وہ جب تک بولتی رہے گی جب تک کہ آپ کو سیدھے راستے پر آپ کے منزل مقصود تک نہیں پہنچاتی۔ کیا اس میں عبرت نہیں ہے؟ یہ نئی چیزیں بن گئی ہے، اس میں ہمارے لیے بہت ساری عبرت ہے، اگر ہمارے پاس دیدہ عبرت ہو، نگاہ عبرت ہو، ہم دیکھنے کے قابل ہوں، عبرت حاصل کرنے والے بن جائیں، تو دنیا میں جس طرح ایک مرتبہ لنک ہو جائے وہ غلط راہ پر نہیں جانے دیتی، بلکہ غلط راہ پر چلے گئے تو سیدھے راہ پر لا کر منزل مقصود تک پہنچاتی ہے۔ میرے آقا سے ایک دفعہ لنک کر کے دیکھو، میں اللہ کے گھر میں اللہ رب العزت کی عزت کی قسم کھا کے کہتا ہوں وہ آپ کو غلط راہوں پر جانے نہیں دیں گے جب تک کہ آپ کو منزل مقصود جنت الفردوس تک پہنچا کے نہیں آتے۔ دنیا کے ہزاروں سسٹم ان کی روحانیت پہ قربان۔ ایک دفعہ صرف لنک کی بات ہے، یہ تو بتائیں گے کہ ان کو کیسے پتا چل جاتا ہے۔ ہم یہاں کچھ کر رہے ہوتے ہیں اور انہیں وہاں پتا ہوتا ہے، ہمارے یہاں کچھ ہو رہا ہے اور انہیں اس کی اطلاع ہوتی ہے۔ کس طرح؟ ہزاروں لاکھوں ان کے چاہنے والوں میں سے، ان کے اوپر ایمان لانے والوں میں سے، ان کا کلمہ پڑھنے والوں میں سے ہماری باتوں کی اطلاع کس طرح ان تک پہنچتی ہے، اور اتنی جلدی۔ دن کو کیا کچھ نہیں کہ رات کو اطلاع مل جاتی ہے۔ کیسے؟ یہ لوگ بتائیں گے، اب ان سے پوچھنا کہ سادی جو ربائی تم نے لکھی ہے اور لکھ کر ابھی تکیے کے نیچے رکھی ہے، کسی کو سنائی نہیں، کسی کو بتائی نہیں، وہ ربائی سناؤ۔ شیخ سعدی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ میں نے خواب میں جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو وہ ربائی جو میں نے آقا کے شان میں لکھی تھی مگر ابھی تک کسی کو سنائی نہیں، وہ ربائی میں نے اللہ کے پیغمبر علیہ السلام کو سنائی۔ مجمع ہے، عظیم مجمع ہے، میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام مجھ سے وہ ربائی سن رہے ہیں اور جھوم اٹھے۔ اللہ کے پیغمبر علیہ السلام خوش ہو کر فرما رہے ہیں سعدی واپس سنو۔
پیارے سعدی واپس سناؤ. کہتے میں نے واپس سنائی. اللہ کے پیغمبر علیہ السلام پھر خوش، جھوم گئے. کہا سعدی پھر سناؤ. پھر سنا، پھر جھوم گئے، اش کر اٹھے. فرمایا سعدی پھر سناؤ. میں سناتا رہا اور اللہ کے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام خوش ہوتے رہے، یہاں تک کہ شیخ سعدی فرماتے میری آنکھ کھل گئی. دوستو یہ تمنا کر لو اللہ کبھی خواب میں ہمیں بھی آقا کی زیارت نصیب فرما دے. یہ بڑے لوگوں کی تمنا ہے کہ اللہ روزانہ زیارت نصیب کرا دے. ایسے بھی لوگ ہیں خوش نصیب جنہیں روزانہ زیارت نصیب ہوتی ہے. روزانہ، ہر روز بلا ناغہ. وہاں یہ سوتے ہیں، وہاں ان کی قسمت جاگتی ہے. اور ایسے سونے پر ہزاروں مرتبہ جاگنا قربان کہ جس سونے پر اللہ کے پیغمبر علیہ السلام کی زیارت نصیب ہو جائے. درود شریف پڑھتے ہوئے سو، پاک بسترا پر سو، وضو کر کے سو. ایک فرشتہ بھی اللہ اتارتے ہیں جو آپ کی حفاظت کرتا ہے. باوضو انسان سونے والے پر اللہ سبحانہ و تعالی آسمان سے باقاعدہ طور پر ایک محافظ فرشتہ اس کی نگرانی کے لیے بھیجتا ہے. ساری رات وہ فرشتہ اس کے بستر کے پاس کھڑے ہو کر اس کی نگرانی کرتا ہے، نگہبانی کرتا ہے. اور جب آنکھ کھلتی ہے اور آنکھ کھل کر وہ بندہ منہ سے جو مانگتا ہے فرشتہ اس کی اس دعا پر آمین کہتا ہے. اور اللہ کہتے ہیں اس کی دعا کو میں قبول کروں، فرشتے تم نے آمین کہنا ہے. وضو کر کے سوئے، پاک بستر پر سوئے، اس حالت کو اپناتے ہوئے سوئے. علماء سے پوچھ لینا کہ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کس طرح سوتے تھے. جب اللہ کے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام کے سونے کا وقت آتا تو چہرہ انور کس طرح ہوتا، ہاتھوں کی دائیں ہاتھوں کی کیفیت کیا ہوتی، بائیں ہاتھ کی کیفیت کیا ہوتی، پاؤں مبارک کی کیفیت کیا ہوتی، اور اس نقشے سے لفظ محمد کیسے بنتا ہے. آپ علماء سے اس طریقے کو پوچھ لینا اور ان کو دیکھ لینا اور ان سے سیکھ لینا. اس طریقے پر سو. دوستوں میں زیادہ بات نہیں کروں گا. میں اللہ کے گھر میں کھڑا ہو کر قسم رب العزت اٹھا کے کہتا ہوں یہ کام کر کے دیکھیے. اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے نیک بندے کہتے ہیں تجربہ کے ساتھ کہ اس کے ذریعہ سے، اس کی برکت سے اللہ نے کئی بار زیارت نصیب کرا دی. کئی بار انہیں زیارت نصیب ہوئی. درود شریف پڑھتے ہوئے سوئیں. ایک دوست میرے پاس آیا، کہنے لگا مولوی صاحب ایک خواب کی تعبیر بتاؤ. میں نے کہا پوچھو، خواب اچھا ہوا معلوم ہوا تو بتا دوں گا تعبیر. انہوں نے کہا رات میرے خواب میں کٹرینہ کیف آئی تھی. سب کو پتا ہے کٹرینہ کیف کون ہے. ایک بھی چہرہ ایسا نہیں ہے جو نہیں ہنس رہا. دوسرا ساتھ بیٹھا ہوا تھا، اب میرے ساتھ ہی بیٹھا ہوا تھا، وہ کہنے لگا اللہم آمین. میں نے کہا یہ کیا آمین کہنے کا موقع ہے؟ کہا اللہ ایسی خواب مجھے بھی دکھا دے. آپ کہو نا استغفر اللہ. آپ نے تو بولا ہی نہیں استغفر اللہ. سب چاہتے ہیں آپ کو بھی کیٹرینا کیف خواب میں آ جائے. کوئی بولا نہیں استغفر اللہ. میں تو نہیں کہوں گا، آپ یعنی میں تو کہوں گا اپنے لیے کہوں گا استغفر اللہ. آپ بھی اپنے لیے کہیں نا استغفر اللہ. انہوں نے کہا کٹرینہ کیف آئی تھی. میں نے کہا تو انہوں نے کہا اس کا مطلب کیا ہوتا ہے، اس خواب کا مطلب کیا ہے؟ میں سمجھ گیا. میں نے کہا بھیا رات ہے، اس خواب کا بڑا عجیب مطلب ہے، مجھے بتاؤ عشاء کی نماز کل پڑھی تھی؟ نے کہا جی آپ کے پیچھے ہی پڑھی تھی. میں نے کہا الحمدللہ. پھر میرے پیچھے پڑے گا تو ایسا ہی کچھ نظر آئے گا نا. میں نے علم ترا کیفا بولا تھا، کٹرینہ کیفا نہیں بولا تھا. علم ترا کیفا میرے پیچھے، کہتا آپ کے پیچھے پڑی. میں نے کہا اچھا. پھر گھر گیا تو انہوں نے کہا کھانا کھایا. انہوں نے کہا پھر کیا کیا؟ انہوں نے کہا اکیلا تھا، I was feeling bored. تو میں نے کہا تو؟ اس نے کہا ایک فلم کٹرینہ کیف کی دیکھ ماری. ایک فلم دیکھ لی کٹرینہ کیف کی.
تو میں نے کہا ہاں پیارے، کٹرینہ کیف کی فلم دیکھنے کے بعد خواب میں فرشتے اور اللہ کے پیغمبر کی زیارت نہیں ہوگی، وہ کٹرینہ کیف ہی تو آئے گی، وہ شیطان ہی آئے گی۔ معاف کرنا اگر کسی کو تکلیف ہو کٹرینہ کیف کو میں نے شیطان کہہ دیا تو، کوئی اس کے بھی فین ہوں گے نا، ہوں گے اس کے بھی فین، ہم اس سے بھی سوری مانگتے ہیں۔ ہمارا دل کسی کا، ہمارا مطلب کسی کا دل دکھانا نہیں ہے، لیکن اگر آپ نے دیکھا تو شیطان ہی تو نظر آئیں گے۔ ان بے حیاؤں کو، ان فاحشوں کو، ان فجاروں کو، ان فساقوں کو، ان کافروں کو، ان بے ایمانوں کو اگر میں یہ نہ کہوں، شیطان نہ کہوں، تو ان کو میں کیا فرشتے کہوں، ولی صفت کہوں، رابعہ بصریہ کہوں؟ ان کو ہزاروں لوگوں کی زندگی انہوں نے خراب کر دی، ہزاروں لوگوں کے ایمان خراب کر دیے، ہزاروں لوگوں کے اخلاق خراب کر دیے، پھر بھی اس کے بعد اگر یہ نیک ہے تو پھر بتاؤ کہ دنیا میں خراب کون ہے، دنیا میں برا کون ہے اگر یہ اچھے ہیں تو میں نے کہا تم نے خواب میں یہ دیکھا اس لیے کہ سونے سے پہلے اس کا پتہ نہیں کیا کیا تصورات لے کر تم سوئے تھے، تو جو تصورات لے کر تم سوئے تھے خواب میں آنا ہے۔ خواب کی ایک قسموں میں ایک قسم یہ بھی تو ہے نا، خواب نفسانی، جو سارا دن سوچ سوچ کر آپ سوئے ہوئے تھے، خواب میں وہی کچھ آنا ہے جو سارا دن اپنے دماغوں میں لے کر پھر رہے تھے، خواب میں وہی نظر آنا ہے۔ ہائے کاش کتنا اچھا ہو سونے سے پہلے اللہ کے پیغمبر علیہ السلام کا تصور لے کر، میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا نام لے کر، ان کی ذات اقدس پر درود شریف پڑھ کر اور ان کا کلام پڑھ کر، ان کی احادیث پڑھ کر، ان کے خواب و خیالات اور ان کے تصورات کو لے کر تم سو تو یقیناً اللہ کے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام کی خواب میں زیارت نصیب ہوتی ہے۔ ایک بڑا مجرب عمل ہے اللہ کے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام کے خواب میں زیارت کا، لیکن یہ جو بات میں نے بتائی ہے کر کے دیکھیں۔ نماز پڑھیں، وضو پاک بسترا ہو، باوضو ہو، اللہ کے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام کی ساری سنتیں ادا کر کے آپ سو رہے ہوں، جس طریقے پر میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام آرام فرماتے تھے اس طریقے پر آرام کر کے سو کر دیکھیں، درود شریف پڑھتے ہوئے سو جائیں۔ گارنٹی تو نہیں دیتا، اس لیے کہ میں کوئی گارنٹی دے نہیں سکتا، لیکن اتنا ضرور کہتا ہوں تجربہ کی روشنی میں اور ان لوگوں کے تجربات کی روشنی میں جنہوں نے کیا، انہوں نے پایا ہے، انہوں نے ایک نہیں بارہا انسانوں پر تجربہ کیا ہے، ہزارہا انسانوں پر تجربہ کیا، اور انہوں نے کہا کہ اس عمل کی برکت سے اللہ نے انہیں آقا کی زیارت نصیب فرما دی۔ اللہ مجھے آپ کو بھی نصیب فرمائے اور بار بار نصیب فرمائے، دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی اللہ نصیب فرمائے۔ شیخ سعدی فرماتے ہیں میری آنکھ کھل گئی، بڑا خوش تھا، وضو کیا، اٹھا، وضو کیا، نماز پڑھی، شکرانے کی، تہجد ادا کی، اذان ہوئی تو میں مسجد کو چلا، تو مسجد کو چلتے ہوئے مجھے ایک اور اللہ والے نظر آئے، کہنے لگے سعدی کوئی ربائی سنا دو نا، جو اللہ کے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام کے شان اقدس میں تم نے لکھی ہے وہ ربائی ہمیں بھی سنا دو۔ تو شیخ سعدی کہتے ہیں کہ میں نے سنا دی، انہوں نے کہا یہ والی نہیں وہ والی سناؤ، پہلا لفظ بولا انہوں نے کہا وہ والی سناؤ۔ تو اب یہ حیران اور پریشان ہے، کہا لکھی میں نے ہے، کل پرسوں لکھی ہے، لکھ کر تکیے کے نیچے رکھی ہوئی ہے، کسی کو ابھی سنائی نہیں، تمہیں کیسے پتا چلا کہ میں نے اس نام سے اور اس عنوان سے اور اس الفاظ سے ربائی لکھی ہے، اشعار لکھے ہیں؟ تو فرمایا سعدی رات کو اللہ کے پیغمبر علیہ السلام کی مجلس میں کھڑے ہو کر جب تم سنا رہے تھے اس مجلس میں میں بھی موجود تھا، میں بھی موجود تھا، اس مجلس میں میں بھی تو تھا نا، اور اللہ کے پیغمبر علیہ السلام کو تم سنا رہے تھے، جھوم اٹھ رہے تھے اللہ کے پیغمبر علیہ السلام، میں اس مجلس میں موجود تھا، تم نے اس مجلس میں کئی بار پڑھی ہے، میں نے اس مجلس میں سن کر میں نے بھی یاد کی ہے۔ کون سی ربائی تھی؟ بلغ العلا بکمالہ کشف الدجا بجمالہ حسنت جمیع خصالہ صلو علیہ، کہنا صلی اللہ، زور سے کہہ دیں صلی اللہ علیہ وسلم، صلی اللہ علیہ وسلم، صلی اللہ علیہ وسلم۔ پھر علماء کرام نے اللہ اکبر کبیرہ بعد میں آنے والوں نے شیخ سعدی رحمۃ اللہ علیہ کی اس ربائی کو ہاتھوں ہاتھ اٹھایا اور اس کے آگے پیچھے انہوں نے کتنے اشعار لکھے۔ حضرت مولانا
شیخ الحدیث حضرت مولانا احمد اللہ صاحب راندیری رحمۃ اللہ علیہ، بزرگ اکابرین جو بیٹھے ہوئے ہیں، بڑے بڑے بوڑھے حضرات، وہ جانتے ہیں کہ حضرت مولانا احمد اللہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ کس طرح جھوم جھوم کر، میں نے بچپن میں حضرت کے یہ سنا تھا جب رنگون آئے تھے اور پھر حضرت نے بیان کیا تھا اور کیسٹوں میں جو ہے وہ بند کیا ہوا تھا، ہم نے وہاں بھی سنا تھا، حضرت جھوم جھوم کر اپنے اشعار آگے پیچھے ملا کر پڑھا کرتے تھے، بہت ہی مزہ آتا تھا۔ بڑے بڑے لوگوں نے اس ربائی کے ساتھ آگے پیچھے بند باندھ کر انہوں نے اس کو پڑھا ہے۔ تو شیخ سعدی رحمۃ اللہ علیہ، بات یہاں سے چلی تھی کہ شیخ سعدی رحمۃ اللہ علیہ نے ایک ربائی لکھی ہے، یا صاحب الجمال و یا سید البشر من وجهك المنیر لقد نور القمر لا يمكن الثناء كما كان حقه بعد از خدا بزرگ توئی قصہ مختصر، یہ ہے میں نے کہنا تھا۔ شیخ سعدی نے کہا کہ لا يمكن الثناء كما كان حقه، میں نے بھی بڑے بڑے اشعار کہے ہیں اور بڑے خوبصورت خوبصورت الفاظ کے ساتھ کہے ہیں اور بڑے بڑے اچھے انداز کے ساتھ کہے ہیں، چن چن کر الفاظ نکال نکال کر میرے آقا، میں نے بڑے بڑے الفاظ عربی زبان سے نکال کر آپ کی شان اقدس میں ان الفاظ کو استعمال کیا ہے، لیکن میرے آقا ایک بات میں کہتا ہوں، قیامت کے دن پکڑنا نہیں، قیامت کے دن پوچھنا نہیں، قیامت کے دن مجھے جو ہے گرفتار نہ کرنا کہ شادی تم نے الفاظ کہہ کہہ کر میری شان میں گستاخی کر دی ہے، سعدی کو پکڑنا نہیں۔ سعدی یہ کہتا ہے اگرچہ بڑے بڑے الفاظ استعمال کیے لیکن آقا بڑے بڑے الفاظ آپ کی عظمت کے مقابلے میں بہت چھوٹے نظر آتے ہیں۔ لا يمكن الثناء كما كان حقه، اگرچہ بڑے بڑے عالی الفاظوں کے ساتھ آپ کی تعریف کی گئی ہے لیکن آقا یہ کہتا ہے سعدی، بعد از خدا بزرگ تو یہ قصہ مختصر، چاہے بڑے سے بڑے الفاظ استعمال کر لوں آپ کی تعریف کرنا ممکن نہیں ہے۔ اتنا کہہ کر اپنی بات کو ختم کرتا ہوں کہ اگر اللہ کے بعد کوئی بزرگ ترین ہستی ہے تو میرے آقا وہ آپ کی ہستی ہے۔ تو اتنی بڑی عظیم ہستی کے بارے میں اس قدر چھوٹے انسان کو، جو قد میں چھوٹا، علم میں چھوٹا، عمل میں چھوٹا، روحانیت میں چھوٹا، اس کو اتنا اہم موضوع دیا جائے اور وہ بھی حکم دے کر کے کچھ کہو، لیکن ہر ایک کو یہ خواہش ضرور ہوتی ہے کہ اگرچہ ناکارہ ہی صحیح لیکن اپنے آقا کی شان اقدس میں کچھ تعریف و توصیف اپنے الفاظ سے کر لوں، تاکہ قیامت کے دن جہاں اللہ کے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام کی دربار سے ان عظیم لوگوں کے لیے کہ جن کے لیے تعریف و توصیف کے نتیجے میں بڑے بڑے ان کو انعامات عطا کیے جائیں گے، وہاں آقا کی ذات سے یہ امید ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے پیغمبر ہمیں بھی محروم نہیں فرمائیں گے۔ وہ زلیخا کی، وہ یوسف علیہ السلام کے زمانے کی وہ بوڑھیا، مولانا جلال الدین رومی رحمۃ اللہ علیہ واقعہ لکھا کہ یوسف علیہ السلام کو جب بازاروں میں بیچا جا رہا تھا تو بادشاہ مصر، عزیز مصر آ گیا تھا اپنے خزانے لے کر، تو ایک بوڑھیا بھی جا رہی یوسف علیہ السلام کو خریدنے کے لیے۔ تو انہوں نے کہا مائی کہاں جا رہی ہے؟ یوسف بک رہا ہے، آکشن دیکھنے جا رہی ہے۔ کہا آکشن دیکھنے نہیں، آکشن میں پارٹیسپیٹ کے لیے جا رہی ہوں، آکشن صرف دیکھنے نہیں جا رہی ہوں، یوسف علیہ السلام کو خریدنے والوں میں جا رہی ہوں۔ انہوں نے کہا کیا لے کر جا رہی ہے؟ ہاتھ میں تو کچھ ہے نہیں، ایک چھوٹی سی تھیلی ہے وہی لے کر جا رہی ہے۔ تو ادھر سے عزیز مصر اپنے خزانے، مصر کے خزانے لے کر آ رہا ہے۔ انہوں نے کہا ہاں مجھے بھی پتا ہے کہ یوسف کو میں خرید نہیں سکتی، اس لیے کہ میرے پاس پیسے نہیں ہیں اتنے جتنے عزیز مصر کے پاس ہیں، اور میں لے کر جا رہی ہوں جو کچھ میرے پاس ہے وہ میں لے کر جا رہی ہوں۔ کیا تھا؟ وہ روئی کا گالا تھا، وہ چرخے سے وہ روئی اس نے بنائی تھی، اور روئی بنانے کے بعد ایک روئی کا ایک بال تھا، بس وہ بال لے کر، اتنا ہی اس کے پاس مال تھا اور وہ بنا کر اس نے بیچنا تھا، وہ لے کر جا رہی ہے۔ تو نے ہنس پڑا، کہنے والے نے کہا تیرا روئی کا گالا کدھر اور وہ عزیز مصر کا خزانہ کدھر؟ تو کہنے لگی ہاں یہ مجھے پتا ہے، یوسف کو میں خرید نہیں سکتی، مگر اللہ کے یہاں یوسف کے خریداروں میں میرا شمار تو ہو جائے گا کہ میں بھی یوسف کو خریدنے والوں میں تھی، اگرچہ میں خرید نہ سکی لیکن گئی تو تھی نا میں۔
آج اللہ کے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام کے تعریف و توصیف کرنے والوں کے تو ہم قدموں کے برابر بھی نہیں ہو سکتے، لیکن اتنی خواہش ضرور رکھتے ہیں کہ کل قیامت کے دن آقا کی نگاہ کرم جب ان پر پڑے گی تو آقا کی نگاہ رحمت سے امید ہے کہ جہاں انہیں بڑے بڑے انعامات عطا کیے جائیں گے وہاں ہم چھوٹوں کو بھی ضرور عطا کیے جائیں گے۔ اس امید پر حضرت مولانا کی خواہش کو پورا کرتے ہوئے میں نے آپ کے سامنے قرآن مجید و فرقان حمید کی چند وہ آیت کریمہ تلاوت کی ہے کہ جن آیت کریمہ میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ہمارے اور آپ کے آقا جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان اقدس بیان کی۔ وقت انتہائی مختصر، موضوع انتہائی اہم۔ اس موقع پر میں آپ کے سامنے اگر گفتگو شروع کروں تو یہ سوچ رہا ہوں کہ کہاں سے شروع کروں اور کیسے ختم کروں گا۔ آقا کی شان کے لیے اتنی کافی ہے دوستوں، میرے اور آپ کے لیے سمجھنے کے لیے بے شمار شانیں ہیں اللہ کے پیغمبر علیہ السلام کی۔ آقا کی شان بیان کرنے کے لیے، سمجھنے کے لیے اتنا ہی کافی ہے کہ اگر وہ نہ ہوتے تو کائنات کا یہ نقشہ وجود میں نہ آتا۔ آدم سے لے کر عیسیٰ علیہ السلام تک، اور انسان سے لے کر حیوان اور جمادات اور نباتات، اور پھر خاکی سے لے کر ناری سے لے کر نوری تک، اور ساتوں آسمان سے لے کر ساتوں زمین تک کائنات جو پھیلی ہوئی ہے، اور جتنی پھیلی ہوئی اور جہاں جہاں پھیلی ہوئی ہے، جو انسانوں کو نظر آتی ہے، جو انسانوں کو نظر نہیں آتی، جو انسانوں کو بعد میں نظر آئے گی اور جو انسانوں کو کبھی نظر نہ آئے گی۔ ابھی کل اخبار پڑھ رہا تھا کہ سورج سے 1300 گنا بڑا، سورج سے 1300 گنا بڑا، 1300 بولنے سے 1300 ٹائمز بگر، سورج سے بڑا۔ سائنسدانوں کو ایک جو ہے سیارہ ابھی ڈسکور ہوا، ایک پلانٹ، یہ تو کتنی دنوں کے بعد نظر آیا، جب سے اللہ نے بنائی آج نظر آیا، ابھی تو کتنے مخفی ہیں۔ کائنات کی کوئی ایک چیز بھی وجود میں نہ آتی، اللہ اسے پیدا نہ کرتے، اللہ اسے وجود نہ بخشتے اگر جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو پیدا کرنے کا ارادہ نہ کرتے۔ کتاب فطرت کے سر ورق پر جو نام احمد رقم نہ ہوتا، اردو کا شاعر کہتا ہے کتاب فطرت کے سر ورق پر جو نام احمد رقم نہ ہوتا، یہ نقش ہستی ابھر نہ سکتی وجود لوح و قلم نہ ہوتا، یہ محفل کن فکا نہ ہوتی وہ جو امام امم نہ ہوتے، زمین نہ ہوتی فلک نہ ہوتا، عرب نہ ہوتے عجم نہ ہوتا۔ سب کچھ صدقہ ہے جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا، آدم علیہ الصلوۃ والسلام کا وجود، بلکہ آدم علیہ الصلوۃ والسلام کی نبوت، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا صدقہ۔ آدم سے لے کر عیسیٰ روح اللہ تک اللہ کے جتنے نبی آئے، یہ سارے کے سارے نبی، ان کو نبوت ملی ہے تو جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے ملی ہے، ان کو وجود ملا ہے تو اللہ کے پیغمبر علیہ السلام کے صدقے ملا ہے۔ میں اور آپ، ہم کہاں ہوتے؟ جنت کہاں ہوتی؟ جہنم کہاں ہوتی؟ اور یہ ساری کائنات، یہ نقشے کہاں ہوتے؟ یہ نمازیں، یہ قرآن، یہ مسجد، یہ مینارے، یہ اذانیں کہاں ہوتی اگر اللہ کے پیغمبر علیہ السلام نہ ہوتے؟ اتنے عظیم الشان پیغمبر، شان بیان کرتے جائیں، زندگی ختم ہو جائے، ختم نہ ہو۔ ایک بات میں اخیر میں دیکھ رہا ہوں ٹائم 10 منٹ باقی ہے اور اسی میں اذان اور اسی میں نماز شروع ہونی ہے۔ میں اپنی بات کو انتہائی سمیٹتے ہوئے میں آپ سے صرف ایک سوال کرتا ہوں، اللہ کے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام جیسی کائنات میں کوئی مخلوق نہ اس سے پہلے کبھی آئی نہ اس کے بعد کبھی آئے گی۔ دوستو، اللہ کا شکر سب سے پہلے ادا کر لیں، اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ایسا عظیم الشان نبی مجھے اور آپ کو عطا کیا، اور اللہ نے اس عظیم الشان نبی کا مجھے اور آپ کو امتی بنایا۔ کہیں الحمدللہ۔ ہمیں ان کا کلمہ گو بنایا، ہمیں ان کا کلمہ پڑھنے والا بنایا، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، ہم پڑھنے والے بنے ہیں۔ لیکن دوستو، اگر اللہ کے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام بلا شبہ اللہ کی عظیم الشان اور اللہ کی عزیز ترین مخلوق ہیں، لیکن اگر اللہ کے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام ہمارے نبی اور رسول ہوتے ہوئے بھی ہم نے اللہ کے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام کی تعلیمات سے فائدہ نہ اٹھایا تو پھر ہم سے بڑا خسارے میں رہنے والا بھی کوئی نہیں۔ سب سے بڑی بات یہ ہے کہ اتنا بڑا احسان اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے مجھ پر اور آپ پر کیا کہ ہمیں ان کا امتی بنایا، انہیں ہمارا نبی بنایا۔
ہمیں ان کا کلمہ پڑھنے والا بنایا۔ اگر ہم اس اللہ کے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام کے امتی ہو کر بھی، ان کا کلمہ پڑھنے والے ہو کر بھی، ان کو ماننے والے ہو کر بھی، اگر اللہ کے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام کی تعلیمات سے ہم محروم رہے، اللہ کے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام کے لائے ہوئے دین سے اور اللہ کے پیغمبر علیہ السلام کے بتائے ہوئے راستے سے اگر ہم محروم رہے اور اپنے آپ کو دور رکھا، تو دوستو میں آپ سے پوچھتا ہوں، وہ آدمی پر بڑا افسوس ہوگا ضرور کہ جو سمندر کے کنارے پیاسا مر جائے، اس آدمی پر بھی بڑا افسوس ہوگا کہ جس کے خود کی دکان ہو کھانے پینے کی اور وہ بھوکا مر جائے۔ لیکن اس سے زیادہ افسوس اس انسان پر ہوگا کہ جو اللہ کے پیغمبر علیہ السلام کا امتی تو ہو، لیکن آخرت میں ان کے دیدار سے، ان کی زیارت سے، ان کی شفا سے محروم رہ جائے۔ دوستو، اللہ نے اتنا عظیم الشان پیغمبر دیا ہم کو، اتنا عظیم الشان نبی عطا کیا ہم کو، ان کی راہیں دی، ان کی سنتوں کا ہمیں واقف بنایا۔ کیا وجہ ہے کہ دشمن تو ان کے راستے سیکھ سیکھ کر اس پر عمل کرتے ہوئے دنیا میں بھی اپنا مقام بلند کر رہے ہیں، اور آخرت میں بھی سیکھ سیکھ کر کتنے ایسے لوگ میں نے دیکھے، آپ نے سنے ہوں گے کہ تھوڑی بہت بھی جب ان کے سامنے اللہ کے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام کی زندگی کا کچھ حصہ آیا، انہوں نے مطالعہ کیا، مطالعہ کرنے کے بعد کلمہ پڑھا، مسلمان ہوئے، اور ایسے پکے مسلمان ہوئے کہ ایسا لگتا ہے جنت کے مستحق ہو گئے۔ ہم جمپل مسلمان، پیدائشی مسلمان، پیدا ہوئے تو کان میں اذان دی گئی، اللہ کے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام کا نام سنایا گیا، ذرا سی عمر ہوئی، ان کا کلمہ ہم کو سکھایا گیا، ان کا دین ہم کو سکھایا گیا، لیکن جو بڑے ہوئے ہم اللہ کے پیغمبر علیہ السلام کے راستے سے ہٹ گئے، ان کے راہوں کو ہم نے پیچھے چھوڑ دیا، غیروں کے راہوں پر ہم نے چلنا شروع کر دیا۔ اب ہماری زندگی دیکھیے، کوئی غمی بتا دیجئے، کوئی خوشی بتا دیجئے، کوئی اہم موقع بتا دیجئے، صبح سے لے کر شام بتا دیجئے، ہماری زندگی کا وہ کون سا گوشہ ہے جس میں اللہ کے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام کی ادائیں ہیں۔ دیکھنے جائیں تو صبح سے لے کر شام تک، جرنلی بات کر رہا ہوں مسلمانوں کی، ہماری زندگیوں میں غیروں کے طریقے تو نظر آ رہے ہیں، اللہ کے پیغمبر علیہ السلام کے طریقوں سے ہماری زندگی خالی نظر آتی ہے۔ بڑے افسوس کی بات ہے، بہت ہی پریشانی کی بات ہے، اور خاص طور پر ہماری جو نئی نسل ہے، ان نسلوں کی زندگیوں میں غیروں کے طریقے بھر بھر کے نظر آتے ہیں، لیکن اللہ کے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام کے طریقوں سے ان کی زندگی خالی نظر آتی ہے۔ ضرورت ہے اس بات کی، اس طرح کی مجلسیں، اللہ تعالیٰ ان طرح کی مجلسوں کو آباد رکھے، اللہ ان علماء کرام کو، اس مجلسوں کے قائم کرنے والوں کو اور اس طرح کے ایونٹ رکھنے والوں کو، اس مسجد میں ہوں یا کسی اور مسجد میں ہوں، اللہ سبحانہ و تعالیٰ جزائے خیر عطا فرمائے۔ وقتاً فوقتاً اس طرح کے ایونٹس رکھ کر وہ ہم مسلمانوں کو جگانے کی کوشش کر رہے ہیں کہ مسلمانوں جاگو، کہیں ایسا نہ ہو کہ تمہارے گھر کا، تمہارے پیغمبر حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، جن کے بچپن سے تم کلمہ گو ہو، بچپن سے تم ان کے ماننے والے ہو، تم تو ان کی عادتوں کو چھوڑ کر محروم رہ جاؤ، اور پیچھے والے پیچھے سے آئیں اور ان کے طریقے کو اپنا کر وہ تم سے آگے نکل جائیں۔ ڈر ہے اس بات کا۔ کوشش کرنی چاہیے، پوری کوشش کرنی چاہیے کہ ہماری زندگیوں میں اللہ کے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام کی ادائیں آ جائیں، سر سے لے کر پیر تک ایک مسلمان چلتا پھرتا جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دین کی عملی تصویر نظر آئے۔ ہماری بیٹیاں، ہماری بہنیں، ہماری مائیں، ہمارے بیٹے، ہمارے بھائی، ہمارے باپ، ساروں کی زندگی اللہ کے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام کے طریقوں سے اور ان کی سنتوں سے بھری ہوئی نظر آئیں۔ چہرے سے دیکھیں تو اللہ کے پیغمبر علیہ السلام کا غلام نظر آئیں، کپڑوں سے دیکھیں اللہ کے پیغمبر علیہ السلام کا غلام نظر آئیں، اور پھر کھاتے ہوئے دیکھیں تو آقا علیہ السلام کا غلام، پیتے ہوئے دیکھیں ان کا غلام نظر آئیں، سوتے ہوئے دیکھیں ان کا غلام نظر آئیں، معاملات کرتے ہوئے دیکھیں تو ان کا غلام نظر آئیں، معاشرت اور معیشت گزارتے ہوئے کرتے ہوئے نظر آئیں تو اللہ کے پیغمبر اسلام کے غلام نظر آنے چاہیے۔ یہ ہے اللہ کے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام کے دنیا میں آنے کا مقصد،
دنیا میں بھیجنے کا مقصد بھی یہی، لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ اپنے محبوب کو دنیا میں اس لیے بھیج رہا ہوں کہ وہ ایک نمونہ بن کر زندگی گزار کے جائیں اور تم اس نمونے کی کاپی کرتے ہوئے اپنی زندگی گزارو۔ دوستو، آج کی مجلس کا یہی پیغام ہے کہ واقعتاً اللہ کے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام جیسی عظیم الشان ہستی نہ ان سے پہلے کبھی آئی ہے، نہ قیامت تک کی صبح کے لیے آئے گی۔ اللہ نے ایسی عظیم الشان ہستی مجھے اور آپ کو ان کا ماننے والا، ان کا کلمہ پڑھنے والا بنایا ہے۔ اصل فائدہ تو تب ہوگا جب ہم اللہ کے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام کی اتباع کریں۔ ان کی زندگی کو کتنے لوگ ہیں صبح سے یہ کپڑا پہنے ہوئے ہیں، دوپہر سے کپڑا پہنے ہوئے ہیں، شام سے کپڑا پہنے ہوئے ہیں، لیکن یہ سوچیں کہ کیا ہم نے یہ کپڑا پہنا ہے سنت کے مطابق؟ ابھی جا کے اتاریں گے تو کیا ہم کو معلوم ہے کہ اس کپڑے کو اتارنے کا سنت کا طریقہ کیا ہے؟ اگر ہمیں نہیں معلوم تو ہم میں اور ایک کافر کے اس عمل میں فرق کیا ہوا؟ کپڑا اس نے بھی پہنا، کپڑا میں نے بھی پہنا ہے۔ مسلمان کافر کوئی بھی کام کرتا ہے، یاد رکھیے، کوئی بھی کام کرتا ہے وہ عادت کے مطابق کرتا ہے، وہ اس کی عادت ہوتی ہے، اور مسلمان کوئی کام عادت کے مطابق نہیں کرتا، مسلمان ہر کام عبادت کے مطابق کرتا ہے۔ اس کا کام عادت نہیں ہوتی، اس کا کام عبادت ہوتا ہے۔ کپڑا آپ نے پہنا، کپڑا میں نے پہنا، کپڑا کافر نے پہنا، اگر اس نے اور ہم نے کپڑے پہنے ہوئے ہیں اور ہم نے اپنے پاک پیغمبر کی سنت کی رعایت نہیں کی تو اس کے پہننے میں ہمارے پہننے میں فرق کیا ہوا؟ اگر ہم نے پہنا ہے، میں بتا دوں آپ کو، علماء کرام سے سنا ہے، حدیث پاک میں بھی آتا ہے، روایتوں میں بھی آتا ہے، اور بہت ساری کتابوں میں آپ کو یہ مضمون مل جائے گا، جب مسلمان اللہ کے پیغمبر کے طریقے کے مطابق جب یہ کپڑا پہنتا ہے تو جب تک کپڑا اتارتا نہیں، ایک نیکی کا لکھنے والا فرشتے کا قلم اس کے بارے میں نیکی لکھتیا ہی چلا جاتا ہے۔ بسم اللہ پہن کر آپ نے پہنا، سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے مطابق پہنا، جب تک یہ کپڑا آپ کے وجود پر ہے نیکی لکھنے والا فرشتہ آپ کے لیے نیکی لکھ رہا ہے۔ صبح آپ نے پہن لیا 9 بجے سے اور شام 9 بجے تک، اب اتار رہے ہیں، اب نیکیوں کی بھرمار ہے آپ کے نامہ اعمال میں، اگر سنت کے مطابق پہنا۔ نہیں پہنا، نیکیوں سے محروم رہ گئے۔ اتارنا ہے تو کس طرح اتارنا ہے؟ آپ لوگوں نے ایک نظر دیکھ لیں، کرتا پہنا ہوا ہے، دیکھ لیں پہنا ہوا ہے، ازار پہنی ہوئی ہے، پہنی ہوئی ہے، کا ازار پہلے پہنی ہے یا کرتا پہلے پہنا؟ کیا پہلے پہننا چاہیے؟ ازار پہلے پہننی چاہیے، کرتا پہلے پہننا چاہیے؟ اگر اتارنا ہے تو ازار پہلے اتارنی چاہیے یا کرتا پہلے اتارنا چاہیے؟ کبھی سوچا؟ کتنے پگڑی والے بیٹھے ہوئے ہیں، کبھی سوچا ہے کہ پگڑی پہنتے وقت کھڑے ہو کر پگڑی پہننی چاہیے، بیٹھ کر پگڑی پہننی چاہیے؟ ازار تو پہلے پہننی چاہیے، پر یہ بتاؤ ازار کھڑے ہو کر پہننی چاہیے یا بیٹھ کر؟ یہ میں 1-2 دن کی بات نہیں کر رہا ہوں، میں اللہ کے پیغمبر علیہ السلام کی ساری زندگی کا معمول سنا رہا ہوں۔ یہ جو میں عمل بتا رہا ہوں میرے آقا علیہ السلام کے کپڑا پہننے کا، اور کس کیفیت کے ساتھ کپڑا پہننے کا، کھڑے ہو کر یا بیٹھ کر، یہ اور کس طرح کپڑا اتارنے کا، اور کھڑے ہو کر اتارنے کا کہ بیٹھ کر اتارنے کا، کیا پہن کر کپڑا پڑھ کر پہننے کا اور کیا پہن کر اتارنے کا، یہ 1-2 دن کا معمول نہیں تھا میرے آقا کا، میرے آقا کا ساری زندگی کا معمول تھا۔ اے وہ مسلمان، میرے آقا علیہ السلام ساری زندگی وہ کام اس طریقے پر کر جائیں، اور ہمیں اتنی بھی توفیق نہ ہو کہ ہم اللہ کے پیغمبر علیہ السلام کی ان اداؤں کو اپنائیں تو پھر بتائیں سورج تو نکلا ہوا ہے، لیکن اگر کہ سورج کی روشنی ہمارے گھر کو نہیں اجالا کر رہی ہے تو ہم سے بڑا محروم کون ہے؟ سورج کا قصور تو نہیں۔ آج غیر مسلم دنیا اللہ کے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام کے طریقے کو معلوم کر کے دنیاوی اعتبار سے کہاں تک پہنچ گئی؟ ان کی ترقی کا راز ہی ہے۔ حضرت مفتی شفیع صاحب کی ایک بات پر میں اپنی بات ختم کروں۔ حضرت مفتی شفیع صاحب رحمۃ اللہ علیہ پاکستان کے مفتی اعظم اور ہمارے بڑے اکابرین میں، انہوں نے ایک بڑی عجیب بات کہی، انہوں نے فرمایا قل جاء الحق وزهق الباطل ان الباطل کان زہوقا، کہ اس کا مطلب یہ ہے کہ باطل تو دبنے کے لیے آیا ہے، باطل تو ہوتا ہی دبنے کے لیے،
باطل میں ابھرنے کی اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے کبھی طاقت رکھی ہی نہیں، باطل آیا ہی دبنے کے لیے ہے۔ لیکن حضرت فرماتے ہیں جب ہم دیکھتے ہیں چاروں طرف کہ کافر اوپر ہو رہے ہیں، کافر اونچے ہو رہے ہیں، تو یہ کیا بات ہے؟ کافر باطل تو آیا دبنے کے لیے ہے، لیکن یہ باطل ابھر کیوں رہا ہے، یہ باطل اونچا کیوں ہو رہا ہے؟ حضرت نے ایک بڑی عجیب بات کہی، فرمایا باطل تو آیا ہے دبنے کے لیے، لیکن جب دیکھو کہ باطل ابھر رہا ہے، یقیناً اس کے ساتھ حق چیز موجود ہوگی جو اس کو اٹھا رہی ہے۔ اور پھر حضرت نے اگلی بات کہی، حضرت نے فرمایا آج جب ہم کافروں کے نظاموں کو دیکھتے ہیں کہ کس طرح یہ نظام دنیا میں اقدار پا رہا ہے اور دنیا میں فروغ پا رہا اور ترقی کر رہا ہے، کہا جب ہم ان کے اس نظام کو دیکھتے ہیں تو اس میں حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ساری تعلیم اس کے پیچھے نظر آتی ہے۔ انگریزوں کے نظام کو جب دیکھیں تو ان کے نظاموں میں سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات نظر آتی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ اللہ کے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام کے نہ ماننے کے باوجود ان کی تعلیمات اپنے اندر داخل کرنے کے ساتھ ساتھ یہ آگے بڑھ رہے ہیں، اور مسلمانوں نے چھوڑ دیا۔ تو بے شک کلمہ گو تھے، بے شک ان کے ماننے والے تھے، لیکن ان کی تعلیم کو پس پش ڈال دیا، ان کی تعلیم سے اعراض کیا۔ نتیجہ یہ ہوا کہ کلمہ پڑھنے کے باوجود بھی ہم دب رہے ہیں۔ اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہم بھی ترقی کریں، ہم چاہتے ہیں کہ ہم بھی ابھریں، تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ابھرنے کا سارا نظام آپ کو عطا کیا ہے۔ اس نظام کو گلے لگائیں، اس نظام کو اپنائیں، اس نظام کو اپنی زندگی میں داخل کریں، آئیں اپنے آپ پہ فیصلہ کریں، عہد کریں کہ ہم سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت طیبہ اور اللہ کے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام کی شریعت اور ان کی تعلیم پاک کے ساتھ اپنے آپ کو وابستہ کریں گے۔ پھر دیکھ لیجئے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کس طرح آپ کو اونچا و بلند کرتا ہے۔ ان لوگوں کی زندگی پر غور کیجئے جو کچھ نہیں تھے، جن پر دنیا کی کوئی حکومت ان پر حکمرانی کرنا نہیں چاہتی تھی، ساری دنیا پر حکومت کرنے کا وہ خواب دیکھ رہی تھی، لیکن جب باری آتی تھی حجاز کی تو کہتے رہنے دو، ان درندوں نواشیوں پر حکومت نہیں کرنی ہے، ان پر حکومت کرنا، ان کو حکمرانی ان پر کرنا یہ اپنے آپ کو تکلیف میں ڈالنے کے مترادف ہے، اپنی ساری قوت اور طاقت اور مال و دولت کو پانی میں ڈال دینے کے قابل ہے، لہذا ان کو ویسے رہنے دو، یہ درندے یہ وحشی کبھی بھی نہیں بن سکتے ہیں، چھوڑ دیتے تھے۔ نہ کسرا نے ان پر حکومت کرنی چاہیے، نہ کیسر نے ان پر حکومت کرنی چاہیے کہ ان درندوں اور وحشیوں پر کیا حکومت کریں، لیکن جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم و تربیت کے نتیجے میں وہ ایسے ہیرے بنے ہیں اور ایسے تراشیدہ اور ایسے تراشے ہوئے ہیرے بنے ہیں کہ پھر جب اس تعلیم سے آراستہ اور پیراستہ ہو کر جب دنیا میں نکلے ہیں تو دنیا کی حکومتوں کے رعاؤں نے اپنے گھروں کے دروازے کھول دیے، اپنے اسٹریٹوں کے دروازے کھول دیے، اپنے شہروں کے دروازے کھول دیے کہ آ جاؤ اور ہمارے اوپر حکمرانی کرو، ہم تمہاری حکمرانی قبول کرنے کے لیے تیار ہیں۔ کیا تھے؟ کل ایک زمانہ وہ تھا کہ ان پر اللہ نے نظر ڈالی، مسلم شریف کی حدیث ہے، جب اللہ نے ان پر نظر ڈالی اللہ فرماتے ہیں کہ بہت غصہ آیا اللہ کو، ان اللہ تعالی نظر الی اہل الارض، اللہ نے زمین والوں پر نظر ڈالی، کیا عربی اور کیا عجمی، سب پر اللہ کو غصہ آیا کہ میں نے بنایا تھا ان کو کس کام کے لیے، کرنے لگے کیا کام۔ اللہ کی رحمت کو جوش آیا، حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دنیا میں مبعوث فرمایا، میرے آقا نے ان کی تعلیم و تربیت کی۔ پھر ایک وہ وقت آتا ہے جب اللہ نظر ڈالتا ہے تو ان صحابہ کرام کو جنہیں محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مانجا ہے، صاف کیا ہے، ان کے اخلاق بنائے ہیں، انہیں تعلیم و تربیت سے آشنا کیا ہے، پھر جب اللہ نظر ڈالتے ہیں تو پھر اللہ سے پوچھتے ہیں میرے آقا اللہ کیسے پایا میرے صحابہ کو؟ فرمایا ایک بات سن لو، میں اعلان کرتا ہوں اور یہ اعلان بھی قرآن میں کرتا ہوں میرے محبوب کا، کیا اعلان ہے؟ فرمایا فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدْ اهْتَدَوْا۔ محبوب کیا شاگرد تم نے پیدا کیے ہیں، قیامت تک کے آنے والے انسانوں کو میں اعلان کرتا ہوں اگر تم نے کمانا ہے، اگر تم نے میری نگاہوں میں کوئی مقام بنانا ہے تو محمد الرسول اللہ کے غلام جیسے بن کے آنا، سبحان اللہ، میں تمہیں ہدایت مل جائے گی، تمہیں میں مل جاؤں گا اگر تم ان جیسے بن کے آ گئے۔ تو کیا بنایا ہے تم نے؟
اردو کا شاعر کہتا ہے درفشانی نے تیری قطروں کو دریا کر دیا، درفشانی نے تیری قطروں کو دریا کر دیا، آنکھوں کو روشن کر دیا، دل کو بھی نہ کر دیا، جو نہ تھے راہ پر اوروں کے ہادی بن گئے، جو نہ تھے راہ پر اوروں کے ہادی بن گئے، اے محمد کیا نظر تھی جس نے مردوں کو مسیحا کر دیا۔ ایک عرب کے وحشی درندے، عرب کے رہنے والے وہ درندے جن پر دنیا کی کوئی قوت حکمرانی کے لیے تیار نہیں تھی، اللہ کے پیغمبر علیہ السلام نے ان کو جب مانجا، ان کو تراشا، تعلیم و تربیت اور دین اور اسلام اور شریعت کا اللہ کے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام نے سانچے میں جب ان کو ڈھالا ہے، اللہ کو بھی پسند آیا، قیامت تک کے آنے والے انسانوں کے لیے رہنما بنا دیے گئے، اور دنیا والوں نے بھی دیکھا۔ لکھتے ہیں آپ کے انگریز، لکھتے ہیں مسلمانوں کے دشمن، لکھتے ہیں کہ اس پوری سرزمین پر جتنا بہترین زمانہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کے ساتھیوں کا زمانہ تھا، اتنا بہترین زمانہ کبھی زمین پر آیا ہی نہیں۔ کیسے ہوا؟ حضرت عمر، مجھے یاد آیا عمر لا، آپ نے سنا ہوگا، یہ مولانا احمد علی صاحب مجھے ابھی نظر آئے کینیڈا میں، عمر لاز، یہ آپ کا آسٹریا ہے عمر لاز، یہ آپ کا سویڈن ہے عمر لاز، یہ آپ کا آسٹریلیا کا ایک حصہ ہے عمر لاز، آپ کے یورپ کے کتنے ملک ہیں، ان ملکوں میں عمر لاز چل رہے ہیں۔ عمر لاز پوچھا کیا ہے یہ عمر لاز کیا ہے؟ میں نے اخبار میں پڑھا، میں نے کسی ساتھی سے کہا، میں نے کہا پڑھو تو صحیح یہ کیا لکھا ہوا ہے عمر لاز کے بارے میں، تو انہوں نے کہا کہ اس زمانے میں، اس دور میں یہ حکومتوں نے اپنے ملک میں فلاں مسئلے کے لیے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے کے قانون جاری کیے، ہم اپنے ملک میں اس آدمی کے قانون کو جاری کرتے ہیں جو حضرت محمد الرسول اللہ کا شاگرد رشید تھا۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ دوستو، جب غیر قومیں اللہ کے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام کے تعلیم اور ان کے راہوں کو اپنا کر ترقی کر سکتی ہے، تو پھر مسلمان بدرجہ اولا ان راہوں کو اپنا کر ترقی کر سکتے ہیں، لیکن شرط یہ ہے کہ مسلمان اسے اپنا قیمتی سرمایہ سمجھیں مسلمان کہ بھائی یہ بھی ہمارا قیمتی سرمایہ ہے، یہ ہماری ضرورت ہے، یہ ہمارے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام کا وہ راستہ ہے کہ ان راستوں کو قبول کر کے ہم ترقی کر سکتے ہیں، ورنہ ہم نے تو اپنی زندگیوں سے نکال دی ہے سنتیں، شریعتیں نکال دی ہے۔ ایک دوست نے خط لکھا اور بڑا عجیب خط لکھا۔ خط کیا لکھا؟ انہوں نے کہا مان لو بالفرض اگر آج اللہ کے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام لیسٹر میں تشریف لے آئے اور امام صاحب کھڑے ہو گئے اور امام صاحب کہنے لگے کہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے آئے ہیں لیسٹر میں ایک دن کے لیے۔ لوگوں، کون ہے جو اللہ کے پیغمبر علیہ السلام کو اپنے گھر میں 24 گھنٹے کے لیے لے جائے گا؟ اور اللہ کے پیغمبر علیہ السلام تمہارے گھر کی 24 گھنٹے کی زندگی کا نظارہ کریں گے، دیکھیں گے، اور تم نے پریٹینڈ کچھ نہیں کرنا، تکلف اور بناوٹ کچھ نہیں کرنا، جو کل گزاری تھی، جو پہلے گزارتے تھے اسی انداز سے زندگی گزارنا ہے۔ تو ہم میں سے، میں لیسٹر بول چکا، غلطی سے معاف کرنا، لیکن ہم میں سے کتنے ایسے مسلمان ہیں جو ہاتھ اونچے کریں گے اور کہیں گے کہ ہاں ہاں میں اللہ کے پیغمبر علیہ السلام کو اپنے گھر لے جاؤں گا، اور 24 گھنٹے کے بعد جب لاؤں گا تو اللہ کے پیغمبر علیہ السلام مجھ سے راضی ہوں گے، میرے گھر کے اخلاق کو دیکھ کر، میرے گھریلو حالات کو دیکھ کر، میرے بیوی بچوں کے حالات کو دیکھ کر، میری اپنی زندگی کو دیکھ کر، میری معاشرت اور میری معیشت کو دیکھ کر، اور میرے ہر چیز کو دیکھ کر، گھریلو اور اجتماعی اور باہر کی زندگی اور کاروبار کو دیکھ کر اللہ کے پیغمبر اسلام خوش ہو گئے۔ اور اگر نہیں تو یقیناً لمحہ فکریہ ہے، سوچنے کی ضرورت ہے کہ اللہ کے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام کو اپنے گھر میں تو ہم نہیں لا رہے ہیں، لیکن ہمارے روزمرہ کے حالات اور معمولات اللہ کے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام کی خدمت میں ہفتے میں 2 مرتبہ پیش کیے جاتے ہیں۔ ہمارے سب کے پیر اور جمعرات کو جب اللہ کے پیغمبر علیہ السلام اپنے امتیوں کے حالات پڑھ رہے ہوں گے تو اللہ کے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام کو کتنی تکلیف پہنچ رہی ہوگی، اور ان کی تکلیف سے پھر ہماری یہ زندگی
کوئی اچھی گزرے گی، ہماری زندگی میں ہمیں سکون ملے گا، پیار ملے گا، ہماری زندگی میں ہمیں اطمینان ملے گا، سوچنے کی ضرورت ہے۔ آئیے آپ میرے لیے دعا کریں، میں آپ کے لیے دعا کرتا ہوں، اللہ تعالی ہمیں دل و جان کے ساتھ، اللہ تعالی ہمیں 100% جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاک راستے کی اتباع کی توفیق عطا فرمائے۔ اس میں کوئی شک نہیں کہ اللہ کے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام جیسا عظیم الشان انسان اور ایسی عظیم الشان ہستی نہ ان سے پہلے کبھی آئی ہے اور نہ ان کے بعد کبھی آئے گی، بلکہ ایسی عظیم الشان ہستی نہ خدا کی مخلوقات میں، کائنات میں اس سے پہلے کبھی تھی، نہ اس کے بعد کبھی ہوگی۔ لیکن دوستو، اتنی عظیم الشان ہستی کے ہونے کے ساتھ، ان کے ساتھ وابستگی ہونے کے ساتھ، اگر ان کی زندگی ہماری زندگیوں میں نہ آئی اور اگر ہم نے ان کو نمونہ بنا کر اپنا مقتدی اور اپنا رہنما اور اپنا امام بنا کر زندگی نہ گزاری، تو دوستو نقصان بھی اتنا ہی بڑا ہے۔ اللہ تعالیٰ مجھے، میری اولادوں کو، میری نسلوں کو، میرے بھائیوں کو، بہنوں کو، میرے دوست احباب کو، میرے جملہ متعلقین کو اپنے پاک پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام کی سنتوں اور پیاری اداؤں کو اپنانے کی توفیق عطا فرمائے، اور اللہ تعالیٰ آپ لوگوں کو بھی اپنے محبوب حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سنتوں سے قریب تر کر دے، اور اللہ تعالیٰ اپنے حبیب و محبوب صلی اللہ علیہ وسلم سے اس حال میں ہماری آخرت میں ملاقات کرائیں کہ جب ہمارا اور ان کا آمنا سامنا ہو، وہ ہمیں دیکھ کر خوش ہو رہے ہوں اور ہم بھی انہیں مل کر خوشی محسوس کر رہے ہوں۔ کہیں ایسا نہ ہو کہ اللہ کے پیغمبر علیہ السلام فرما دیں، سحقن سحقن، دور لے جاؤ انہیں، لے جاؤ میری نگاہوں سے انہیں دور کر دو، اس لیے کہ میں تو ان کو پاک ستھرا صاف دین دے کر آیا تھا، لیکن اس کے بعد انہوں نے میری سنتوں کو پس پش ڈال دیا، غیروں کے طریقے کو اپنا لیا، میں ان کو دیکھنا نہیں چاہتا۔ دوستو اس وقت کیا ہوگا؟ اللہ اس وقت سے ہماری حفاظت فرمائے۔ بہرحال انتہائی مختصر وقت میں آپ کی خدمت میں اتنا ہی عرض کر سکا۔ اللہ تعالیٰ اتنے بول کو میری قبر، میری آخرت، میری دنیا، میرے دین، اللہ اس کے لیے باعث رحمت بنا دے، اور اللہ آپ لوگوں کا جمع ہونا قبول فرمائے، اور جن لوگوں نے یہ انتظام کیا، یہ محفلیں سجائی، اور جو لوگ اس محفل میں شریک ہوئے، اللہ ان کا انتظام کرنا اور آپ کا آنا بھی اپنی پاک بارگاہ میں قبول و مقبول فرمائے۔ وصلی اللہ علی نبینا محمد وآلہ وصحبہ اجمعین۔ درود شریف پڑھ لیں۔ اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد مبارک وسلم۔ پاک پروردگار ہماری حاضری قبول فرما، اللہ ہمارا کہنا سننا قبول فرما، اے اللہ اپنی رحمت سے، اپنے فضل و کرم سے اس پر کہنے والے کو اولن، سننے والوں کو عمل کی توفیق عطا فرما۔ اے اللہ بہت گنہگار، بڑے سیاکار، بڑے ریاکار، بڑے ملزم، بڑے مجرم، لیکن اے اللہ جیسے کیسے بھی ہیں تیرے بندے ہیں، تیرے حبیب حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے امتی ہیں۔ اے اللہ اس امت میں ہونے کی لاج رکھ کر رحم و کرم کا معاملہ فرما، اے اللہ فضل و کرم کا معاملہ فرما، اے اللہ عفو و کرم کا معاملہ فرما، اللہ ہم سب کے سب گناہ معاف فرما، ہمارے والدین کے گناہ معاف فرما، بیوی بچوں کے گناہ معاف فرما، اے اللہ بھائی بہنوں کے گناہ معاف فرما، ہمارے اساتذہ مشائخ کے گناہ معاف فرما، اے اللہ اپنی رحمت سے، اپنے فضل و کرم سے ہمارے جمیع احباب، اعزاء، اقارب، ہمارے خاندان، اے اللہ جتنے لوگ ہم سے محبت کرتے، اللہ ان سب کے گناہ معاف فرما، اے اللہ جتنے مرحومین اس دنیا سے جا چکے ہیں سب کی مغفرت فرما، اے اللہ جتنے بیمار ہیں، جس طرح کے بیمار ہیں، انہیں شفائے کاملہ عاجلہ مستمرہ دائمہ عطا فرما، پریشان حالوں کی پریشانی دور فرما، مصیبت زدوں کی مصیبتیں ختم فرما، اے اللہ بے اولادوں کو نیک صالح اولاد عطا فرما، جن کے گھروں میں جوان بچے اور بچیاں اللہ انہیں نیک مناسب رشتے نصیب فرما، جن کی شادیاں ہو گئی اللہ ان کے گھروں کو آباد فرما، جن کے گھروں میں طلاق کی نوبت آ رہی ہے اللہ طلاق سے ان کی حفاظت فرما، پروردگار عالم جن کے یہاں اولاد نہیں انہیں نیک صالح اولاد دے، اور جن کے یہاں اولاد دی اللہ ان کے اولاد کو نیک صالح فرما، پروردگار عالم عالم اسلام پہ رحم فرما، سیریا سے لے کر فلپائن تک اور اے اللہ افغانستان سے لے کر برما تک جہاں کہیں مسلمان اے اللہ مظلوم ہے، مجبور ہے، بے کس ہے، اللہ ان کی تو مدد و نصرت فرما، پروردگار عالم تو ان کی بے پناہ مدد و نصرت فرما، اے اللہ مجبوری کی اور مظلومیت کی راتیں ان پر سے ختم فرما، پروردگار عالم غیروں نے تو فیصلے کر لیے ہیں ان کو ختم کرنے کے، اور اللہ ان کا قصور
صرف اتنا کہ وہ تیرے اوپر ایمان رکھتے ہیں، وہ کہتے ہیں ربنا اللہ، اور اللہ ہنستے ہوئے اپنی جانوں کا نذرانہ پیش کر رہے ہیں۔ اللہ تو ان کی قربانی کو قبول فرما، اور اللہ بس کر دے، اللہ ان کی قربانی کو بس قبول فرما کر، اللہ بس کر دیجئے، اللہ دشمنوں کے اور ظالموں کے ہاتھ روک دیجئے، اللہ انہیں بھی ہدایت دے دیجئے، اگر ان کے مقدر میں ہدایت نہیں، اللہ ان کے ظلم سے امت کی حفاظت فرما لیجئے۔ پروردگار عالم، جتنے احباب یہاں بیٹھے ہیں، اللہ ہم میں اگر کوئی پریشان ہے تو ان کی پریشانی دور فرما، اللہ اگر کوئی مقروض ہے تو خزانے غیب سے ان کی قرض کی ادائیگی کی سبیل پیدا فرما، اے اللہ اگر وہ کسی مشکلات میں ہیں تو ان کی مشکلات کو آسان فرما، اللہ اگر ان کا کوئی کام نہیں ہو رہا، جو رکاوٹیں ہیں رکاوٹوں کو دور فرما۔ پروردگار عالم، پورے مجمع کی طرف سے تیرے حبیب و محبوب صلی اللہ علیہ وسلم پر بارش کے قطروں سے زیادہ، ریت کے ذرات سے زیادہ، سمندر کی جاگوں سے زیادہ، گھاس کے تنکوں سے زیادہ، درخت کے پتوں سے زیادہ، اے اللہ انسانی سانسوں اور بالوں سے زیادہ، آسمان کے تاروں سے زیادہ، اور نہیں اے اللہ جب سے تو نے کائنات کا یہ سلسلہ چلایا، اور جب سے تو نے اپنے حبیب و محبوب صلی اللہ علیہ وسلم پر صلاۃ و سلام بھیجنا شروع کیا، اور تیرے فرشتوں نے بھیجنا شروع کیا، اور تیرے مخلوقات نے بھیجنا شروع کیا، اے اللہ ان تمام صلاۃ و سلام کے بقدر ایک ایک منٹ کے بھی سینکڑوں سیکنڈ کر کے، اس کے ہر سیکنڈ کے بھی کروڑوں حصے کر کے، اللہ اس کے بھی ہر حصے میں، اور ہمیشہ کے لیے جب تک تیری خدائی باقی ہے جو کبھی ختم ہونے والی نہیں ہے، اے اللہ اس وقت تک ہمارے ناموں کے ساتھ ان پر درود و سلام کا نذرانہ پیش فرما، اے اللہ تیرے پیغمبر علیہ السلام کی سچی محبت عطا فرما، اے اللہ آقا علیہ السلام سے جب ملاقات ہو، اے اللہ ملاقات سرخ روئی سے کرا دینا، اللہ سرخ روئی سے ملاقات کرا دینا، اللہ آقا یہ نہ کہیں اسے میری نگاہوں سے دور لے جاؤ، میں اسے دیکھنا نہیں چاہتا، اللہ اس وقت کے آنے سے ہماری حفاظت فرمانا، اللہ اس وقت کو ہمارے اوپر کبھی نہ لانا، اللہ ہماری اولادوں پر نہ لانا، اللہ ہماری نسلوں پر نہ لانا، اللہ ہمارے دوست احباب پر نہ لانا، اللہ ہمارے والدین پر نہ لانا، اللہ جتنے اس وقت آمین کہہ رہے ہیں اپنے گھروں میں بیٹھ کر، مسجدوں میں اور جہاں کہیں، اللہ ان میں سے کسی پر نہ لانا، اور اللہ جب تک اس دعاؤں پر آمین کہی جاتے رہے، اللہ ان پر بھی یہ وقت نہ لانا، اللہ کسی مسلمان پر یہ وقت نہ لانا، آقا جب ملے ہاتھ پھیلائے ہوئے ہو، کملی پھیلائی ہوئی ہو، اور ہمیں دیکھتے ہی کہے آ جاؤ آ جاؤ، یہ کملی تمہارے لیے پھیلائی ہوئی ہے، آ جاؤ اس میں چھپ جاؤ، اے اللہ ہمارے ایسے مقدر کر دینا، اے اللہ آقا علیہ السلام جب ہمیں لے کر تیری پاک بارگاہ میں آ کر ہمارے حق میں سفارش کرے اور شفاعت کرے، اے اللہ تو ان کی سفارش اور شفاعت کو ہمارے حق میں قبول فرما لینا، اے اللہ دنیا میں بھی آقا علیہ السلام کی سرخ روئی کے ساتھ زیارت نصیب فرما، اے اللہ قبر میں جب چلے جائیں اور آقا کا دیدار انور ہو تو اللہ سرخ روئی کے ساتھ زیارت نصیب کرانا، اللہ آقا چہرہ نہ پھیر لے، اے اللہ اس سے ہماری حفاظت کرنا، اے اللہ ہمارے کسی دوست پر، اللہ کسی مسلمان پر یہ دن نہ لانا کہ آقا علیہ السلام ان سے چہرہ انور پھیر لے، پروردگار عالم جن سے چہرہ انور پھیر لیا جائے گا، اللہ ان لوگوں میں ہونے سے ہماری حفاظت فرما، اللہ ہمیں آقا علیہ السلام کا شہدائی بنا دے، اللہ ان کی سنت کا متبع بنا دے، اللہ ایک ایک سنت چھوٹی سے لے کر بڑی سے بڑی زیادہ سے زیادہ سنتیں ہماری زندگیوں میں داخل کرنے والا بنا، پروردگار عالم تیرے حبیب و محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج مطہرات پر، ان کی آل و اولاد پر، ان کے اصحاب پر بھی کروڑوں رحمتیں نازل فرما، حرمین شریفین کی حفاظت فرما، اللہ حرمین شریفین کی حفاظت فرما، تمام ممالک اسلامیہ کی حفاظت فرما، تمام ممالک اسلامیہ میں رہنے والوں کی حفاظت فرما، پوری دنیا کے مسلمانوں کی بلکہ انسانوں کی ظالموں کے ظلم سے حفاظت فرما، اللہ جس ملک میں ہم رہ رہے ہیں خاص طور پر اللہ اس ملک کی بھی تو حفاظت
حفاظت فرما، یہاں کی بد احوالی کو خوش احوالی میں تبدیل فرما، اے اللہ یہاں کے ریسیشن کو ختم فرما، اے اللہ یہاں سے کساد بازاری کو ختم فرما، اے اللہ پہلے جیسی رونقیں اس سے زیادہ بحال فرما۔ پروردگار عالم اس ملک نے تیری رحمت سے وہ کچھ دیا جس کا ہم تصور اپنے ملکوں میں نہیں کر سکتے، لیکن اے اللہ اس ملک والوں کو ہم نے کچھ نہیں دیا، ایمان ہم رکھتے تھے ہم نے نہیں دیا، اعمال صالحہ ہمیں دینا چاہیے تھا ہم نہیں دے سکے، اے اللہ اس جرم عظیم کو معاف فرما، اور اے اللہ ہمیں جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق کا حامل بنا دے، ہمیں ایسا مسلمان بنا دے کہ ہمیں دیکھ دیکھ کر اسلام سے محبت کریں، اسلام کی طرف راغب ہوں، اے اللہ یہاں کے مقامی باشندوں کو اسلام کی دولت سے مالا مال فرما، پروردگار عالم ان میں سے کسی کو بھی محروم نہ فرما، اے اللہ جل از جل اسلام کی بہاریں اس ملک میں اور سارے عالم میں دکھا دے، سب کو اسلام کی دولت سے مالا مال فرما، سب کو اسلام کے امن اور سکون والے پیغامات سے مستفیض فرما۔ پروردگار عالم جن لوگوں نے دعاؤں کے لیے کہا ہے لکھا ہے متوقع ہیں جن کے لیے دعائیں کرنا ہمارا حق بنتا ہے، اے اللہ ہماری دعاؤں میں ان سب کو شامل فرما، اے اللہ جو مانگنا چاہیے نہیں مانگ سکے بھول گئے، اے اللہ وہ بھی عطا فرما، اے اللہ وہ بھی عطا فرما، اے اللہ وہ بھی عطا فرما، اپنے سونے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام کے صدقے تو فعل ہماری دعا قبول و مقبول فرما، الہی جب تک زندہ رکھے اسلام پہ، الہی جب تک زندہ رکھے ایمان پہ، الہی جب تک زندہ رکھے صحت و عافیت کے ساتھ، الہی جب تک زندہ رکھے عزت کے ساتھ، الہی جب تک زندہ رکھے نماز کے ساتھ، قرآن کی تلاوت کے ساتھ، ذکر و اذکار کے ساتھ، تیری یاد کے ساتھ، اللہ تیرے بندوں کو تیری تعلیم پہنچانے کے ساتھ، اور اللہ تیرے بندوں کے ساتھ حسن سلوک اور حسن اخلاق کے ساتھ، اور الہی جب موت کا وقت قریب ہو، نقشہ عجیب ہو، سامنے روضہ حبیب ہو اور زبان پہ کلمہ طیبہ نصیب ہو، ایسے مقدر فرما، آخری وقت میں بھی کلمہ طیبہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ نصیب فرما، آخرت کے تمام منازل مراحل ہم پہ آسان فرما، اے اللہ قبر کی زندگی بھی آسان فرمانا، اے اللہ محشر کی ہولناکیوں سے محفوظ فرمانا، اپنے پیغمبر علیہ السلام کے دست مبارک سے آب کوثر بھی پلانا، اور اللہ ان کی سفارش و شفاعت کی برکت سے ان کی معیت میں جنت الفردوس میں ان کا پڑوسی بنا دینا، اے اللہ ہماری دعائیں قبول فرما، ان بزرگوں کی برکت سے ان آمین کی برکت سے قبول فرما، آمین 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 یا رب العالمین والحمد للہ رب العالمین۔